نہ ہمارے ساتھ کوئی ایم ایف مخلص ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی حکمران مخلص ہے، نہ یہود و نصارہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایم کی بڑی کڑی شرائط ہیں۔ ذرا آپ نے ذہنوں کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالنا، تھوڑا سا اپنے ضمیروں کو حاضر کرنا کہ ان کی کڑی شرائط یہ ہے کہ غریب کے منہ سے روٹی چھین لو، ان سے پٹرول ان کا بند کر دو، بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو۔ کیا یہ بھی ہے کہ جو آپ 100 گاڑیوں کا قافلہ لے کے نکلتے ہیں وہ کم کریں؟ کبھی کہا جائے ایم؟ پاکستان کے اندر 1.5 لاکھ سے زیادہ گاڑی سرکاری طور پہ استعمال ہو رہی ہیں، جن کے اندر کروڑوں اربوں روپے کا روز پٹرول ڈل رہا ہے۔ کبھی ایم ایف نے کہا ہے اس کو کم کریں؟ برطانیہ جیسی ریاست جو پوری دنیا کے اوپر نمبر 1 جا رہی ہے، اس کے پاس سرکاری طور پہ صرف 45 گاڑیاں ہیں، اور یہاں 45 گاڑیاں ایک وزیر کے پاس ہیں، اور اس کا سارا پٹرول بھی حکومت کے خرچے پہ ہے، یعنی حکومت کے نہیں عوام کے خرچے پہ ہے۔ آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا کہ بے حیائی والے کام بند کر دو، اس پہ بڑا خرچہ آتا ہے۔ آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا جناب جو باہر سے چیزیں امپورٹ ہو کے آ رہی ہیں نا، جو ہم باہر سے لے کر اپنی عوام کو مہنگے دام اس پہ ٹیکس لگاؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری چیزیں، اس پہ ٹیکس نہیں لگتا۔ ٹیکس کس پہ لگاتے ہیں؟ جو بجلی ہمارے ملک کی پیداوار، گیس ہمارے ملک کی پیداوار، آٹا اپنا گندم ہمارے ملک کی پیداوار، چیزیں بھی ہماری اور ٹیکس بھی ہم چوگنا پگنا 100 گنا زیادہ دیں۔ صرف وہ چاہتے ہیں کہ عوام اتنی تنگ آ جائے، اتنی تنگ آ جائے، یہ خود اپنے آپ کہے کہ ہمیں جناب رکھ لو، گروی رکھ لو، روٹی کے بدلے گروی رکھ لو، ہماری عزتیں بھی لے لو، ہماری جان بھی لے لو، ہمارا مال بھی لے لو۔ تو کیوں اس حد تک کیوں گرتے ہو؟ کیوں اس سے تک جاتے ہو؟ ان حکمرانوں سے یہ نہیں گربان پوچھے پڑ سکتے کہ وہ کڑی شرطوں کے اندر یہ نہیں رکھتے کہ ایک وزیر کی بار کے اندر کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے، وہ بیچ کر دیں؟ ہمارے پاس، آپ کے پاس 5 7 10 مرلے کی جگیریں ہیں، جائیدادیں ہیں اور پلاٹ ہیں، گھر ہیں۔ ان کے پاس کئی ہزار کنال کے پلاٹ ہیں۔ یہ مخلص ہیں، اگر پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں بیچتے، انہیں بیچ کر کیوں نہیں جمع کراتے؟